تو سائنس نے کب بتایا؟ جب میں آیا. جب میں آیا تو صلاحیتیں ساری پتہ چل گیا مجھے، اس میں ایسا ہے، اس میں ایسا ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ میں صلاحیتیں اپنے ساتھ لاتا ہوں. وہ صلاحیتوں کا بیج ہوتا ہے. جس طرح سے ایک بیج پروان چڑھتا ہے درخت میں، اس سے پھل پھول لگتے ہیں، سب کچھ اس بیج میں ہوتا ہے. اب میں وہ بیج ہوں جس میں انسانیت کے تمام تر معاملات، صلاحیتوں، وجود اور اختیار کی دنیا میں موجود ہے. میں وہ بیج بن گیا، میں یہاں آ گیا. اب یہ یہاں ایک سوال پیدا اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ سائنس کہہ دے کہ مجھے پتا تھا جب یہ ٹھہرا ہوا مادہ تھا تو مجھے پتا تھا اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، تو یہاں تجربہ کر لیتے ہیں. وہاں ماں کے پیٹ میں نہیں جاتے، یہاں تجربہ کر لیتے ہیں. ایک مرا ہوا انسان ہے، ایک مر گیا ہے. سائنس کو کہو کہ اس مرے ہوئے کے 10 15 20 سال بعد اسے صلاحیتیں بتائیں. پرسیپشن میں بات کرے گی، کمپلیشن میں، پرفیکشن میں کوئی بات نہیں. فاسلز ڈھونڈ کر کروڑوں سال پر محیط انسان جو ہے وہ جانوروں کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کائنات کے وجود کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کائنات کے چلنے والے پورے سسٹم جو اس جانور میں یا کسی فاصل میں پایا جاتا ہے اس کے بارے میں بتلا رہا ہے. یہ تو بتلا رہا ہے آج کا انسان. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آج کے انسان کی بات کرتے ہیں. سائنس تو 2 کروڑ پہلے جو اسے فاسلز ملے ہیں اس سے بھی بتا دیتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ جانور جو تھا یہ کیسا تھا. جیسے ڈائنوسارس ہے، ڈائنوسارس نے اس کرۂ ارض پر آپ کو معلوم ہے 10 لاکھ سال حکومت کی ہے. یہ کس نے بتایا؟ کیسے پتا چلا کہ ڈائنوسارس ہے اس قسم کا، اس کا جسم ہے. یہ کور کلی، یہ جو رینگنے والے بڑے بڑے جانور ایک اور ہے، وہ اسی کا حصہ ہے. ڈائنوسارس کی بگڑی شکل ہے کہتے ہیں. تو سر جی یہ تو عجیب سی بات ہے کہ سائنس تو آج لاکھوں کروڑوں سال پہلے جو جانور ہو گزرے ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی صلاحیت جو ہے جب مر جائے تو انسان سائنس نہیں بتا سکتی؟ ہاں میں اب بھی کہتا ہوں، میرا یہی اب بھی یہ سوال ہے کہ سائنس کوئی انسان مر جائے، کچھ عرصہ اسے گزر جائے تو اس کی صلاحیتوں کے بارے میں نہیں بتا سکتی. تو پھر یہ جو فاسلز کو دیکھ کر بتایا جاتا ہے جانوروں کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ پوچھا جا سکتا ہے نا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فاسلز کو دیکھ کر جانوروں کے بارے میں بتایا جائے، ڈائنوسارس ایسا ہے، ڈائنوسار نے یہ کیا، ڈائنوسار نے یہ کیا، اور بھی جانور جو ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. زیبرا جو ہیں، اس کے بعد جو بڑے بڑے لمبی گردنوں والے جانور ہیں جسے ڈارون نے اپنا بنایا تھا، زرافہ، وہ ڈارون نے اپنی تھیوری کا موضوع بنایا تھا نا کہ اس کی لمبی جو گردن کیسے ہوئی ہے، یہ ڈارون کی تھیوری ہے. تو ڈارون نے یہ بتایا. تو سجی یہ تو سارا کچھ بتا رہے، تو یہ تو کام ہے. نہیں بتا رہے بھائی. اللہ کے ہاں جو نظام ہے اس کے تحت کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ عقل کی ٹامک ٹوئیاں ہیں جو کر رہے ہیں. عقل کی پرسیپشن ہے جس سے یہ خود تو بیوقوف بنے ہیں، لوگوں کو بھی بنا رہے ہیں. یہ سارا جو آپ کے سامنے ماضی کے فاصل سے سامنے آتا ہے، سارا پرسیپشن میں، ریئلٹی میں کچھ نہیں ہے. یہ جتنے بھی کھنڈرات ہیں ان کے فاصلز کو جب وہ انالیسس کرتے ہیں، ان کا انالائز کرتے ہیں انہیں، تو مختلف باتیں سامنے لاتے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہوتی. میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کی بنیاد پرسیپشن پر ہوتی ہے. اور اللہ نے
اپنی تخلیق کی حقیقت بیان فرمائی ہے، پرسیپشن نہیں ہے۔ بتانا ہے تو اس کی حقیقت کو بتاؤ، ہم تمہاری پرسیپشن کو نہیں جانتے۔ اب پرسیپشن سے بنیاد بنا کر تم انسان کو اینالائز کرو گے۔ یہ بھی ایک ڈارون کی تھیوری نا، مین امیچور مین، امیچور مین بندر کو کہتے تھے وہ، کہ وہ بھی مین ہے لیکن امیچور مین ہے۔ بن مانس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی مین ہے لیکن امیچور ہے۔ میں نے اس وقت اختلاف کیا تھا، میں نے کہا میں ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانتا، اس سے پہلے جس نے جس کو تھیوری دی ہے میں اس تھیوری کو نہیں مانتا، کیونکہ ان کے بیج میں فرق ہے۔ انسان کا بیج اور ہے، ان کا بیج اور ہے۔ اگر ان کے بیج میں فرق ہے تو کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کی ٹرانسیکشن ہو، اسی کی ایک شکل ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ڈارون کی تھیوری فیل ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ یہ ڈارون کی تھیوری جو ہے ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے آج کل، کوئی اسے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو فاسلز کی دنیا سے وہ نکال کر لاتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یاد رکھنا میرے بات، یہ سارے تکے بازی، لیکن اس تکے بازی کے پیچھے کچھ ملتے جلتے تانے بانے حقائق کے، شک کے، شبہات کے ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی بات ڈکلیئر کرتے ہیں، ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہونا عین ممکن ہے کیونکہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ فلاں جگہ بھی ایسے ہوا تھا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان ساری باتوں میں کیا ریالٹی ہے؟ کیا ریالٹی ہے؟ یہ تو ساری پرسیپشن ہی پرسیپشن ہے۔ فاسلز کی دنیا میں جو ہمارے سامنے علوم آتے ہیں، سارے پرسیپشن کے آتے ہیں، سارے اندازوں کے آتے ہیں، قیاسوں کے آتے ہیں، قیاس کے آتے ہیں۔ اب قیاس اور امکان جو ہے وہ حقیقت بنتا ہے کہ نہیں بنتا، یہ بات نہیں کرتی، اس پر سائنس بات نہیں کرتی۔ سائنس کہتی ہے کہ پروبیبلٹی ہے کہ یہ ہوا ہوگا،